السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قسطوں کا کاروبار ہو یا نقد، جہاں ادار پہ نفع ہوگا وہ، یا اس کو کہہ لیں فائدہ، یہ سود کی مد میں آتا ہے، کیونکہ سود نام ہی یہ ہے کہ قرض لے کے جو قرض دینے والا ہے وہ اس سے فوائد اٹھاتا ہے۔ تو یہ قسطوں کے کاروبار میں تو معاملہ بالکل ہی واضح ہے کہ وہ ادار دے کے گاہک کو اس ادار کے عوض میں اس سے زیادہ پیسے بٹورتا ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں معاملہ طے ہو گیا، معاملہ تو سود میں بھی طے ہوتا ہے، اس میں شرح سود پوری مکمل تفصیل ہوتی ہے، بلکہ وہ اسٹامپ پیپر بھی لکھتے ہیں اور پوری تحریر لکھتے ہیں۔ تو مطلب تحریر جو ہے وہ طے کرنے سے معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، طے کرو نہ کرو۔ جہاں سود ہے وہ سود حرام ہے، چاہے اس کو لینے دینے والے راضی بھی ہوں، کیونکہ معاملات تو رضامندی سے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے قسطوں کا کاروبار، اگر قسطوں والے نقد جو قیمت چل رہی ہے اسی کے مطابق کسی کو ادار چیز دے دیں، ادار کی مد میں کچھ نہ لیں، پھر تو یہ کاروبار ٹھیک ہے۔ لیکن اگر پہلے دن یہ طے ہو جاتا ہے جی نقد 10,000 کی اور ادار 12,000 13,000 کی، تو یہ جو 6 ماہ 1 سال 2 سال 4 سال پہ جو ریٹ بڑھایا جا رہا ہے، یہ ریٹ قرض کی مد میں اس سے فائدہ لیا جائے، قرض دینے کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ تو قرض دینے کا جو فائدہ حاصل ہوتا ہے یہ سود ہے۔ باقی جامع ترمذی میں اور سنن ابی داؤد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان بھی ہے، جو ایک چیز کے 2 سودے کرتا ہے، 2 ریٹ کرتا ہے، فلاح اوقصہما او الربا، تو وہ ان دونوں میں سے جو کم قیمت ہے وہ لے۔ تو اگر کم قیمت نہیں لے گا، زیادہ لے گا تو وہ سود ہوگا۔ حدیث کے واضح الفاظ ہیں، تو اس کے بعد تو یہ چون چرا کی گنجائش ہی نہیں بچتی۔ اس لیے صبر کر لینا چاہیے، جو چیز پاس نہ ہو یا کسی سے ادھار لے کے چیز لے لیں، قسطوں والوں کے ساتھ معاملہ طے نہ کریں۔ قسطوں والوں کے ساتھ معاملہ طے کیے تو یہ لینے والا اور دینے والا دونوں ہی حرام کام کے مرتکب ہوں گے۔ السلام علیکم۔ لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه، اللهم صل عليه.